اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین الحمد للہ رب العالمین الذی خص بخلافته المؤمنین وجعل العاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للکافرین والمنافقین الخائنین الذین جعلوا القرآن عظیم وافسدوا فی الارض واضاعوا الدین وتفقهوا بغیر علم ولا یقین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الأطیبین الأطہرین الأجملین الأمجدین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من اللعان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین محفل محبان و عاشقان رسالت معاب رسول و آل رسول کی محبت اور ان کی ولایت و اطاعت جو پروردگار عالمین نے ہمیں ایک نعمت عظمیٰ کے طور پر عطا کی ہے، آج اس تمام ولایت و اطاعت اور محبت اور معرفت کا نقطۂ کمال ہے۔ اگر میں باقی 12 ائمہ کی فضائل و مناقب بیان کرتا ہوں تو ایک شے ہم سب کے پیچھے نظر ہوتی ہے، اور وہ ہے کہ ان تمام فضیلتوں کا جو محور و مرکز اور سبب ہے وہ مصطفیٰ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کی نظر میں نائب خلیفہ کی عظمت تو ہو، لیکن جس کا وہ نائب ہے، جس کا وہ خلیفہ ہے، جس کا وہ وزیر ہے، چلو آسان لفظوں میں بات کروں کہ وقت کافی گزر گیا، تو جو جشن ہوتا ہے اس میں سب کا حصہ ہوتا ہے، اس لیے منقبت اور ان کا ایک بنیادی حصہ ہوتا ہے تاکہ جشن کا ماحول پیدا ہو۔ اس لیے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس حصے میں میرا بھی اتنا ہی حصہ ہو، اور زیادہ طویل گفتگو کا نہ موقع ہے، نہ محل ہے اور نہ ضرورت ہے۔ میں نے جو بات عرض کی آپ متوجہ ہو گئے ہیں کہ خلیفہ، وصی، وارث، یہ تمام عناوین خود ثابت کرتے ہیں کہ اس کی نسبت کسی کی طرف ہے۔
ایسے ہی ہے نا، خلیفہ کسی کا ہے، جانشین یعنی کسی کی جگہ پر بیٹھنے والا، وسیع جو کسی کے بعد آ رہا ہے، وارث جس کے پاس کسی کی وراثت ہے۔ یہ تمام عناوین محبین اہل بیت کے لیے، پیروان اثنا عشر کے لیے، 12 امامی شیعہ کے لیے، یہ عناوین اگر مقدس ہیں، محترم ہیں، اعلیٰ ہیں، عرفہ ہیں، تو ظاہر ہے یہ بات طے ہے کہ جس کے نزدیک نائب ایسا ہو، جس کے نزدیک خلیفے ایسے ہوں، جس کے نزدیک وسیع ایسے ہوں، جس کے نزدیک وارث ایسے ہوں، سوچیں وہ جس کا خلیفہ ہوگا۔ اب ہمارے نزدیک مقام مصطفیٰ کی شناخت کا ایک ذریعہ خود یہ عنوان ہی ہے، یعنی میں یہ بات کوئی رسماً نہیں کہہ رہا، حقیقتاً کہہ رہا ہوں کہ اگر مقام نبوت کی شناخت ہو جائے تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ادھر سے ادھر جانا ہے، یعنی خلیفوں سے ادھر جانا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ دعائے معرفت پڑھیں، دعائے معرفت جو امام معصوم نے تعلیم دی ہے، تو اس کے الفاظ کیا ہیں؟ ماشاءاللہ میرے سامنے پڑھے لکھے دوست اور ان دعاؤں مناجات سے آشنا دوستان ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دعائے معرفت کو کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ اللہم عرفنی نفسک، خدایا مجھے اپنی ذات کی معرفت عطا فرما۔ دیکھیں آپ نے معرفت کو ادھر سے شروع کیا ہے۔ بعض اوقات اسباب کے ذریعے مسبب الاسباب تک پہنچتے ہیں، آیات اور نشانیوں کے ذریعے صاحب نشان تک پہنچتے ہیں، لیکن یہاں معصوم معرفت کا اعلیٰ ترین مرتبہ ہمیں عطا کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان تمام نشانیوں کو، آیات کو، اسباب کو اگر دیکھتے ہو تو انہیں بعد میں دیکھو، پہلے اسے دیکھو جس کی یہ نشانیاں ہیں، اس مسبب الاسباب کی طرف نگاہ کرو۔ یہ معرفت کا کون سا درجہ ہے؟ یہ وہی درجہ ہے جس کی طرف معصوم ہمیں متوجہ کرتے ہیں۔ البتہ بعض اوقات ہمارے لیے یہ درجہ طے کرنا حقیقتاً مشکل ہے، بعض لوگوں کے لیے ناممکن ہے، لیکن معصوم نے تعلیم دی کہ اگر یہ درجہ طے ہو جائے، اللہم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم عارف رسولہ۔ یہ ہے آج کی مناسبت سے جو آپ تک بات پہنچانا ہے، معصوم کی تعلیم کردہ دعا ہے۔ فرما رہے ہیں اے خدا مجھے اپنی ذات کی معرفت عطا فرما۔ کیوں؟ چونکہ اگر مجھے تیری معرفت نہ ہوئی تو تیرے رسول کی معرفت نہیں ہوگی۔ اس کا معنی رسول وہ جو تیرا نمائندہ ہے، اس کی معرفت کے لیے ضروری ہے کہ تیری معرفت ہو۔ میری بات پہ توجہ ہوئی؟ یعنی اگر تو کمال مطلق ہے تو جو تیرا نمائندہ بن کے آئے گا اس میں کوئی عیب، کوئی ریب، کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے، چونکہ اگر اس کا نقص اور عیب اور ریب تیری شناخت کامل کا سبب بن ہی نہیں سکتا۔ اس کا معنی تو بنانے میں کمال مطلق ہے، تیری ذات میں کوئی عیب و ریب نہیں ہے، تو تو اسے ویسا بنائے گا جیسا تو چاہتا ہے۔ اللہم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک۔ اگر مجھے تیرے رسول کی معرفت نہ ہوئی تو اس کی نہیں ہوگی جو رسول کے بعد یہاں حجت بمعنی وہی وسیع ہے، وہی تیرا نائب ہے۔ تو آپ دیکھیں میں نے جو بات کی وہ اس تناظر میں کی کہ اگر آج کی شب آپ ادھر سے ادھر آئیں تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ جن کی نظر میں مقام مصطفیٰ بعنوان رسول جتنا بلند ہوگا، ان کی نظر میں وسیع بھی ایسا ہونا چاہیے جو آئینہ بن جائے مصطفیٰ کا، اور ایسا آئینہ بنے کہ اس آئینے میں کوئی داغ، کوئی عیب، کوئی ریب نظر نہ آئے۔ اب جس کے پاس جیسا تھا اس نے مصطفیٰ کو ویسا ہی دیکھا ہے۔ ہمیں شناخت مصطفیٰ اس کے ذریعے ہوئی ہے جو رسول کا ایسا آئینہ بنا
کہ لوگوں نے جب اسے دیکھا تو یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ جس کا نائب ایسا ہے اس کا منوب ہو کیسا ہوگا، جس کا خلیفہ ایسا ہے اس کا رسول کیسا ہوگا، آسان لفظوں میں کہوں جس کا در ایسا ہے اس کا شہر کیسا ہوگا۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں آج کی شب کو میں اکثر 13 رجب کی شب ہو یا کسی معصوم سے منسوب شب ہو، اب جملہ بھی اتنی دفعہ تکرار کیا ہے کہ خود اس کو تکرار کرنا مناسب نہیں سمجھتا، اشارہ کرتا ہوں اور آپ متوجہ ہیں کہ انہی شب کو جو معصوم سے منسوب ہوتی ہے ان کی ولادت باسعادت سے، اس شب کے لیے میں ایک جملہ استعمال کیا کرتا ہوں کہ ان شب کو، اس طرح کی شب کو جو کسی معصوم سے منسوب ہو، اسے کسی طور عظمت میں، برکات میں، ثواب میں شب قدر سے کم نہ سمجھا کرتا، وہ کسی طور شب قدر سے کم نہیں ہے۔ کیوں؟ میں نے بارہا عرض کیا، میری پوری تقریر آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گی کہ شب قدر حقیقت میں انسان کامل کی شب ہے۔ دیکھیں ہمارے ہاں شہرت ہو گئی کہ شب نزول قرآن ہے، میں انکار نہیں کرتا، لیکن ہمارے تمام علماء، فقہا اور خصوصاً عرفاء نے اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ شب قدر حقیقت میں امام انسان کامل کی شب ہے، اور انسان کامل کا ایک مصداق آج کے دور میں امام زمان ہے، ورنہ یہ ہر دور کے امام انسان کی شب ہے، انسان کامل کی یہ جو شب قدر ہے۔ دلیل دیتا ہوں تاکہ کچھ دوست حیران نہ رہیں اور میرے ساتھ ہو جائیں۔ مثلا آپ سورہ قدر پڑھیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بارہا مثال دی ہے کہ یہ جشن کہاں ہو رہا ہے؟ مسجد میں، تو پہلے مسجد ہے یا پہلے آپ ہیں؟ یعنی یہاں یہ جشن منعقد کرنے کے لیے یہ ظرف، یہ جگہ پہلے تھی یا پہلے آپ آ گئے؟ پہلے ہے نا، تو اس میں ہو رہا ہے۔ خدا فرما رہے ہم نے شب قدر میں قرآن نازل کیا۔ سوچتے رہیے گا میں نے کیا کہا، شب قدر میں قرآن نازل کیا، اس کا معنی ہے شب قدر نزول قرآن سے پہلے تھی۔ چلے ایک آیت اور، اسی اگلی آیت پڑھ لیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ نہیں کہا جا رہا تم کیا جانو نزول قرآن کیا ہے، اس کا معنی لیلۃ القدر کی عظمت بیان ہو رہی ہے۔ نزول قرآن کا ذکر ایک دفعہ ہے اور وہ بھی لیلۃ القدر میں ہے، پھر کہا جا رہا ہے تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے سے افضل ہے، تھی نہیں۔ اس کا معنی تیسری آیت میں بھی بتایا کہ لیلۃ القدر افضل ہے، یہ بھی عظمت کس کی بیان ہو رہی ہے؟ تو یہ تینوں آیات نے لیلۃ القدر کی عظمت بتائی۔ اب چوتھی آیت پڑھیے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کیوں افضل ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، یہ وہ شب ہے جس میں ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں، ہوتے تھے نہیں، ہوتے ہیں اس شب میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، تیرے رب کے اذن سے، اپنی مرضی سے نہیں۔ آپ نے توجہ فرمائی ہے؟ میری بات کوئی واضح ہوئی؟ نہیں واضح ہوئی، میں کہہ رہا ہوں نہیں واضح ہوئی، آپ کے چہرے بتا رہے ہیں، آپ متوجہ نہیں ہوئے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، عرض معذرت۔ بھئی نزول قرآن کا ذکر ایک دفعہ ہے، باقی سارا ذکر لیلۃ القدر کا ہے،
اور جب نزول ملائکہ کا ذکر کیا تو ماضی کا صیغہ استعمال نہیں کیا، فیوچر ٹینس، حال اور مستقبل، یعنی اس کا معنی ہے کہنا کیا چاہتا ہوں، ذرا واضح کروں تاکہ بات اب شروع کر لیا تو مکمل ہو جائے۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں نزول قرآن ایک وقت میں ہو گیا، لیکن لیلۃ القدر ایسی نہیں جو گزر گئی، لیلۃ القدر وہ ہے جو ہر سال ہے۔ توجہ ہوئی ہے؟ یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہوں ہر مناسبت آپ کو مناسبت مناتے ہیں۔ مثلا آج کی شب سرکار دو عالم کی ولادت کی شب ہے، لیکن یہ تو آپ کا نقطہ نظر نہیں ہے نا کہ کل آپ کی ولادت ہوگی۔ ماشاءاللہ ولادت کا دن ہے، یعنی وہ اس ظرف زمان اور اس تاریخ میں ایک تاریخی حقیقت گزر گئی، واقعہ ہوا، اور اب یہ دن اس مناسبت سے ایک تاریخی حقیقت بن گئی، اور اسی تاریخی حقیقت کی وجہ سے یہ دن عظیم ہو گیا۔ ایسا ہی ہے نا؟ لو آج یہ جملہ آپ لے جائیے، طالب علم کا علماء نے جو فرمایا ہے وہ فرماتے ہیں باقی تمام ایام کی مناسبت ہے، لیکن لیلۃ القدر ایسے نہیں کہ ایک ہی لیلۃ القدر تھی جو گزر گئی، نہ، وہ فرماتے ہیں جب تک قیامت نہیں آتی ہر سال لیلۃ القدر آتی ہے، اور ویسے ہی تکرار ہوتا ہے جیسے سرکار کے دور میں تھا۔ بات واضح ہو گئی؟ اس کے ذریعے ثابت کیا کرنا چاہتا ہوں، یہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، یہ شب جب بھی آتی ہے تو ملائکہ فوج در فوج آتے ہیں اور اذن پروردگار سے امر لے کے آتے ہیں۔ امام معصوم نے یہ ساری آیات صحابی کو تکرارن کہا پڑھو، اور جب اس نے پڑھی تو آپ نے فرمایا یہ عرب ہیں، یعنی جن لوگوں میں تم رہتے ہو جاؤ انہیں جا کے پوچھو۔ تنزلو بتا رہا ہے کہ جب بھی لیلۃ القدر آتی ہے ملائکہ کا نزول بھی ہوتا ہے اور امر بھی لے کے آتے ہیں۔ امام نے فرمایا انہیں پوچھو کہ جب تک سرکار تھے یہ ملائکہ سرکار پر نازل ہو رہے تھے، سرکار کے بعد لیلۃ القدر تو ہے، فرمایا وہ حقیقت بتاؤ کون ہے، یعنی وہ انسان کامل کون ہے جس کا باطن مصطفیٰ جیسا ہو، یہ معنی ہے۔ آپ متوجہ ہیں؟ میں یہ بات ٹائم ہو گیا زیادہ، اس لیے میں نے صرف سمجھانے کے لیے کہ بات چھیڑ بیٹھا تو آپ متوجہ ہو گئے، اس لیے میں نے کہا ہے کہ یہ شب قدر سے کم نہیں ہے، چونکہ اس شب میں انسان کامل آ رہا ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں ان شب جو ائمہ سے، جو سرکار دو عالم سے منسوب ہو جائیں، ان کی ولادت باسعادت سے، اسے اگر بیدار بھی رہیں، اس میں اگر عبادت بھی کریں تو خدا کی قسم وہ عبادت شب قدر کا ثواب حاصل کر لیتی ہے۔ اس شب میں دعا، اس شب میں توسل، اس شب میں ہر وہ کام کرنا جو ان کے قرب کا سبب بنے، خدا اس شب کے صدقے میں ان سب کا ثواب اسی طرح بڑھا دیتا ہے جس طرح شب قدر میں ہر کارے نیک کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے عرض کیا ہے کہ ان شب کو کوئی عام شب سمجھ کے نہ گزارا کریں، اس کی ایک سبب یہ محافل ہے، یہ مجالس ہے۔ مجالس کا معنی عمومی آتا ہے نا، مجالس سے عزا نہیں کہہ رہا، مجالس سے جشن، یہ محافل، ان کو اہمیت دیا کریں، ان میں آنا، ان میں بیٹھنا، ان میں وقت گزارنا، ان میں لمحات گزارنا، یہ عبادت ہے، چونکہ خداوند متعال کی رحمت کے در کھلے ہوئے ہیں۔ چلیں اور ایام اور شب میں اگر میں کہوں بھی کہ خدا کی رحمت کے در کھلے ہوئے ہیں تو مجھے وضاحت کرنا پڑتی ہے کہ رحمت کے در کیسے کھلے ہیں، کہ ذکر ہو رہا ہے، آج تو آ ہی وہ رہا ہے جو رحمت کل ہے،
ذات کی شق و منصوب ہی اس ذات سے ہے جو وما ارسلناک، اللہ اکبر، جو عالمین کے لیے رحمت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک سال یہ جملہ عرض کیا تھا، قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس آیہ مجیدہ کا تکرار ہوا ہے وہ کون سی آیہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی کا تکرار ہوا ہے۔ ہمارے عقیدے میں یہ جتنے سوروں پر بسم اللہ ہے یہ نازل ہوئی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ ہم بسم اللہ کو ایک مستقل آیت مانتے ہیں، ایسا ہی ہے، سوائے ایک سورہ کے باقی سب سوروں پر بسم اللہ ہے، تو 113 مرتبہ، ایسا ہی ہے۔ ایک مرتبہ درمیان میں نازل ہوئی ہے، ایسا ہی ہے، تو 114 مرتبہ یہ سورہ ہے، یہ آیہ مجیدہ ہے، ایسا ہی ہے۔ 114 مرتبہ کہنا کیا چاہتا ہوں، یہ بسم اللہ الرحمن، اس میں 2 دفعہ رحمان اور رحیم، یہ رحمان اور رحیم دونوں رحمت سے ہے، ایسا ہی ہے دونوں صفات، لیکن دونوں رحمت سے مشتق ہے، ایسا ہی ہے، میرے ساتھ رہنا یار، رحمان اور رحیم دونوں رحمت سے ہے، یعنی دونوں کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ رحمت، رحمت۔ توجہ فرمانا، اگرچہ رے ہے میم ہے، توجہ فرمائیے گا، وہ میں مصدر کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، رحمت، رحمت ہے نا، رحمت، تو 114 اور یہ رحمت اور رحمان اور رحیم 2 دفعہ ہر آیت میں، تو کتنی دفعہ ہو گیا؟ 228 مرتبہ۔ خدایا تو نے تمام صفات میں جس صفت کا تکرار سب سے زیادہ کیا وہ رحمت ہے، یعنی اس کا معنی ہے یہ پوری کائنات اللہ کی رحمت کا جلوہ ہے۔ کاش میری بات پہنچے، خلق کرنا رحمت ہے، اسی لیے آپ رحمان و رحیم کا ایک معنی مہربان کرتے ہیں یا نہیں؟ کہ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، یعنی انسانوں پر کیا ہے؟ مہربان ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو مہربان رحمت کا معنی نہیں، آپ اس رحمت کے معنی میں چھپی ہوئی وہ رحمت، عطوفت، محبت، اس کا اصطلاحی معنی یہ کر لیتے ہیں لازمہ کہ مہربان ہے، واقعاً ایسا ہی ہے، یہ پوری کائنات اللہ کی رحمت کا ہی جلوہ ہے یا نہیں؟ چلو اب میں آسان لفظوں میں بات کروں، آپ ایسے بات سمجھ رہے ہیں، ایسا نہیں کہہ رہا، آپ کے چہروں سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ بات سمجھ رہے ہیں۔ آسان لفظوں میں کہوں، میں کسی دوست سے ملا، کیسے آپ، تو عموماً بغیر کسی میں کہتے ہیں سوچنے کے، عموماً ہماری زبان پہ ایک جملہ آ جاتا ہے، اللہ کی رحمت ہے، یہی آتا ہے نا، اللہ کی رحمت ہے، تو اصطلاحی اور عام لفظوں میں بھی آپ یہی کہتے ہیں اللہ کی، تو اس رحمت سے مراد کیا لیتے ہیں؟ کہ خدا نے مجھے صحت، سلامتی اور یہ زندگی، یہ حیات عطا کی ہے، تو اس کا معنی رحمت لیتے ہیں نا، ایسا ہی ہے نا؟ تو اس کا معنی ہے کہ انسانوں کی حیات میں ہم مشاہدے سے یہ چیز حس کرتے ہیں کہ سب سے کامل و اکمل وہ ذات، وہ تمام صفات پروردگار کے، ان صفات میں جو صفت سب سے نمایاں ہے وہ رحمت ہے، ایسا ہی ہے؟ ساری صفات میں جو صفت سب سے نمایاں خدا نے خود ذکر کی وہ رحمت ہے، اور انسان بھی اپنی زندگی میں جسے سب سے زیادہ محسوس کرتے ہیں وہ رحمت ہے۔ اس کا معنی، رحمت کا معنی آپ سمجھتے ہیں کہ جو خدا کے صفات جمال، جو خدا خوش ہو کر، راضی ہو کر ہمیں دیتا ہے، اسی کا نام رحمت ہے۔ اگر یہ تمام تمہید آپ کے ذہنوں میں آ گئی تو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اب یہ آیت پڑھو، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اور سوچو کہ وہ راضی ہو کر اگر مجھے یہ صحت دے دے، یہ سلامتی دے دے، معذرت یہ مادی نعمات دے دے، تو کہتے ہو اللہ کی رحمت ہے۔ یہ نعمات تو محدود بھی ہیں،
اور ایک معنی میں امتحان بھی ہے. کاش جملہ پہنچے. سوچو یہ اگر عام مادی چیزیں نعمات اس کی رحمت ہے تو جسے وہ عالمین کے لیے رحمت کہہ دے. اب میں جملہ بدل دوں, اس کا معنی ہے اللہ کی رضایت کی سب سے بڑی دلیل کا نام مصطفیٰ ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, عالمین کے لیے رحمت بنا دیا. اور رحمت کے معنی اگر کروں تو آسان لفظوں میں رحمت ہر شے کو کہتے ہیں جو کسی کے وجود میں موجود ضرورت کو پورا کیا جائے. اب میں نے اور آسان کر دیا. یہ آنکھ یہ نور ہے, اس کو نور کہتے ہو نا. یہ آنکھ سے جو دیکھتے ہو تو یہ رحمت ہے یا نہیں؟ اچھا کیوں رحمت ہے؟ معذرت, اب آپ کی زبان میں بن جاتا ہوں. آپ کہیں گے میرے جسم کی ضرورت تھی اس وجود میں کہ میں دیکھوں. ایسا ہی ہے, کائنات کو دیکھوں. تو دیکھنے کی اس ضرورت کو اللہ نے کس کے ذریعے پورا کیا؟ آنکھ کے ذریعے. آنکھ میں نور رکھ دیا. ایسا ہی ہے, یعنی یہ روشنائی جس کے ذریعے ہم دیکھ رہے ہیں. انسان کو بولنے کے لیے کیا چاہیے تھا؟ زبان, یعنی قوت گویائی. ایسا ہی ہے. تو بولنا رحمت ہے یا نہیں؟ رحمت ہے. یہ میرا سانس لینا, یہ میرا وجود, یہ حیات, اور اس حیات سے مربوط یہ پوری کائنات, یعنی جو میری حیات کے لیے چیزیں چاہیے تھی, پانی, ہوا, زمان, مکان, یہ ساری اللہ کی رحمتیں ہیں یا نہیں؟ رحمتیں ہیں. لو پھر میں نے وہی جملہ روک لیا, یہ ساری چیزیں رحمت ہیں. تو سوچو یہ رحمت جس کے وجود کے صدقے میں مل رہی ہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنایا. یعنی خدا کہہ رہا ہے اس کائنات میں جس کو جو دے رہا ہوں تیرے وجود کے صدقے میں دے رہا ہوں. اسی لیے میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں یہ پوری کائنات ایک جسم ہے اور اس جسم میں روح کا نام مصطفیٰ ہے. چونکہ انسان کامل سبب بقائے کائنات. چلے آج ساری باتیں مشکل ہو گئی. جشن ہم جو سننے کے عادی ہیں اس میں تو آدھا ہم پڑھتے ہیں آدھا لوگ پڑھتے ہیں, لیکن اس جگہ کا کچھ تقاضے بھی الگ ہیں. اس لیے میں نے یہ تمام چیزیں سوچ کے آپ کی خدمت میں یہ چیزیں عرض کی ہیں کہ رحمت یعنی جو وجود کی ضرورت کو جس کے ذریعے پورا کیا جائے. لو انسان کے وجود کی سب سے بڑی ضرورت کا نام ہدایت ہے. ہدایت ہے, آپ کو یاد ہے. اور اب چونکہ سوشل میڈیا عام ہو گیا, کہیں اور جگہ بات کریں تو دوسری جگہ بھی پہنچی ہوتی ہے, اس لیے صرف اشارہ کرتا ہوں کہ انسان, اللہ نے جو دعا کا طریقہ انسان کو تعلیم دیا ہے, پتہ ہے کہاں دیا ہے؟ نماز میں. اور ہاتھ نہیں اٹھانے دیے لیکن دعا کروائی ہے, اور اس دعا کا طریقہ بھی سورہ الحمد میں سکھایا ہے. کیسے؟ الحمدللہ الرحمن مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک. لو یہاں تک اللہ کی حمد ہے. بندہ خدا کی حمد کر رہا ہے, اپنی بندگی کا اقرار کر رہا ہے اور اس کی الوہیت کا اقرار کر رہا ہے. ایسا ہی ہے, بندگی کا اظہار اور الوہیت کا اقرار. اس سے آگے لہجہ بدلا, اہدنا الصراط المستقیم, میری صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرما. یہ علماء نے لکھا کہ یہ جملہ دعا ہے. اللہ سے دعا مانگ رہے ہو اور دعاؤں میں سب سے بڑی دعا جو خدا نے تعلیم دی وہ یہی ہے. کیا؟ خدایا مجھے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کر دے. توجہ ہے, خدا جب بندے پہ خوش ہوتا ہے, خدا خوش ہوتا ہے, پتہ ہے کیا دیتا ہے؟ خدا جب خوش ہوتا ہے تو کیا دیتا ہے؟ ہادی دیتا ہے, ہادی عطا کرتا ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں خدا کی قسم, اگر
خدا کی سب سے بڑی عطا کا نام ہدایت اور ہادی نہ ہوتا، اگر خدا کی سب سے بڑی عطا کا نام، میرا جملہ ضائع نہ کرنا، اگر مال دنیا ہوتا تو اللہ فرعون، قارون، شداد، حامان ان کو کبھی مال نہ دیتا۔ ممبر سے کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، خدا کبھی بنو امیہ اور بنو عباس کے فاسقوں، فاجروں، ظالموں کو مال کی کثرت نہ دیتا ائمہ کے مقابلے پہ دیتا ہوں یار، بولے تو صحیح، میں کون سا آپ سے چھین رہا ہوں، اللہ آپ کو زیادہ دے، لیکن میری بات کی تائید تو فرمائیں، آپ ڈر گئے ہیں، نہیں سنیں، خدا کی نظر میں اگر مال و منال، اگر شہرت و دولت و منصب کا ملنا یہ اللہ کی رضایت کی دلیل ہوتا تو اللہ کبھی دشمنان ائمہ کو یہ نہ دیتا، بنو امیہ اور بنو عباس کو اس کی کثرت نہ دیتا۔ لو اگر اب پتہ نہیں کس کو سمجھ آئے گی، اگر خدا کی نظر میں ہادی کا ملنا سب سے بڑی نعمت نہ ہوتا تو خدا یہ اعلان نہ کرتا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یا خدا کبھی روزے غدیر نعمت کے مکمل کرنے کا اعلان نہ کرتا، تو سب سے بڑی نعمت جو غدیر میں ملی اس کا نام کیا ہے؟ بولے ولایت۔ تو ولایت کیوں نعمت ہے سب سے بڑی؟ معذرت چاہتا ہوں انداز اس طرح، بھئی ولایت کیوں سب سے بڑی نعمت ہے؟ آپ کا جواب ہوگا اس لیے کہ ولایت کے ذریعے خدا ملتا ہے، ولی یعنی ہادی۔ تو اب کہوں اگر غدیر میں ولی کا ملنا یہ اللہ کی رضایت کی دلیل ہے، یعنی علی کا ملنا اگر رضایت کی دلیل ہے، تو آج کی شب وہ آ رہا ہے جو علی جیسے ہادی کا بھی ہادی بن کے آیا ہے۔ توجہ ہو گئی؟ چلے میں نے بات کو آسان کر لیا تھوڑا سا تاکہ آپ متوجہ ہو جائیں اور بات کو سمیٹوں اور انشاءاللہ آپ کو زیادہ زحمت نہ دوں۔ توجہ فرمائیں، اسی لیے میری ساری بات کی تائید سورہ آل عمران میں خداوند متعال بھی کر رہا ہے۔ خدا فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ خدا کہتا ہے ہم نے مومنین پر، اللہ کہہ رہا ہے اللہ نے مومنین پر یہ منت لگائی، منت لگائی۔ یہ لفظ منت ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، آپ کسی سے کہتے ہیں مجھ پر یہ منت نہ لگاؤ، پتہ ہے منت کا معنی احسان ہے، لیکن ہر احسان کو منت نہیں کہتے، کہتے ہیں اس احسان کو منت کہتے ہیں جو خاص ہو۔ عام نعمت، عام احسان کو منت نہیں عربی میں کہا جاتا، منت یعنی مننا یا منو، اسی سے منت ہے۔ خدا کہتا ہے میں نے مومنین پہ منت لگائی، کیا؟ ان میں رسول بھیج دیا، یعنی خدا بتا رہا ہے کہ مصطفیٰ تم پر میرا احسان ہے۔ آئے آئے آئے، خدا کہہ رہا ہے، کہتے ہیں ساری نعمتیں دے دی لیکن اسے منت نہیں کہا، لیکن کہا بطول کا بابا دے کر کہا تم پر منت کی ہے۔ یہ احسان ہے، اور احسان بھی عام نہیں خاص ہے، یہ عام نعمت نہیں، یہ خاص نعمت ہے۔ اس خاص نعمت کا شکر بھی خاص کرو۔ اچھا، اوصاف مصطفیٰ بے زبان خدا یہی بیان ہو رہے ہیں۔ میں رحمت کا معنی صرف کیا، اگر رحمت کے معنی کو کھول کے بیان کرتا پورا وقت گزر جاتا۔ وہ میرا ایک الگ موضوع ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ خدا کہہ رہا ہے تحقیق ملائکہ اور اللہ اپنے مصطفیٰ پر یصلون، درود بھیج رہا ہے ہمیشہ۔ اس اللہ کے درود کا نام اللہم صلی علی محمد و آل محمد نہیں، یہ مومنین کا درود ہے، اللہ کا نہیں۔ آپ کا درود پڑھنا ہے، اللہ پڑھتا نہیں ہے، اللہ کا فعل ہے۔ باتیں آج جلدی جلدی کیے جا رہا تاکہ آپ کو ایک جشن میں کئی جشن سنا نہیں، ایسے ہی نہیں کہہ رہا، میں کوئی تکبرانہ جملہ نہیں کہہ رہا، طالب علم ہوں، لیکن یہ جتنے موضوع چھیڑ رہا ہوں ایک ایک موضوع سرکار پر ایک ایک گفتگو ہے۔
لفظ رحمت کی وضاحت کی جائے، رحمت کے معنی کیے جائیں، قرآن مجید میں رحمت کن کن معنی میں آیا ہے بیان کیا جائے، پھر آپ کو پتا چلے کہ جسے اللہ عالمین کے لیے رحمت کہے اس رحمت کا مقام کیا ہوگا۔ میں نے ابھی کہا رحمان رحیم، رحمان رحیم، رحمان رحیم، 228 مرتبہ اللہ نے رحمان و رحیم استعمال کیا، تو خدایا تجھے رحمان و رحیم صفت کیوں پسند ہے؟ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میں نے اپنے رسول کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ فرمایا میری رحمت کا مظہر کامل مصطفیٰ ہے، مظہر اتم مصطفیٰ ہے، سب سے بڑی میری رحمت کا جلوہ مصطفیٰ ہے۔ تو یہ چھوٹی فضیلت ہے، کوئی سمجھے، کوئی غور کرے۔ دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ جو معرفت ہے نا، معرفت اس کے کئی درجے ہیں۔ ایک درجہ معرفت کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی سیرت و کردار کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، وہ بھی ایک درجہ ہے۔ لیکن ایک درجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی معرفت یعنی اوصاف و صفات و کمالات کو بلند کریں، یعنی جتنا خدا نے کیا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ تو اس جہت سے میری گفتگو اس طرف ناظر ہے کہ سرکار کے جو مقامات معنوی اور روحانی قرآن نے بیان کیے وہ کیا ہے۔ اس طرح اگر میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، رحمت ہے سرکار، خدا کی طرف سے مومنین پہ منت ہے، احسان خاص ہے۔ پروردگار فرما رہا ہے یا ایھا النبی، بس آخری پہلو، انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو گواہ بنایا۔ حضرت شیخ محسن علی نجفی مرحوم و مغفور رحمت اللہ علیہ یہی سورہ احزاب کی آیہ نمبر 45 اور 46 کے اسی تفسیر میں اس جملے شاہدن میں یہ ذکر فرماتے ہیں کہ یہاں شاہدن یعنی گواہ بنایا، فرماتے ہیں کہ گواہی عام معنی میں نہیں ہے، یہ گواہی اللہ گواہ بنا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ اس کے شایان شان ہوگی کہ وہ مطلقاً بغیر قید و شرط کے کہہ رہا ہے مصطفیٰ کو گواہ بنایا۔ فرماتے ہیں اللہ بھی ہم پر گواہ ہے، کاش جملہ پہنچا، خدا ہمارے افعال، ہمارے اعمال، ہماری نیات پر گواہ ہے یا نہیں؟ بولیے، خدا صرف ہمارے ظاہر پر گواہ ہے یا باطن پر بھی؟ باطن پر بھی۔ کہتے ہیں اب اسی تناظر میں دیکھو کہ جب خدا کہے مصطفیٰ میں نے تجھے گواہ بنایا ہے، اب سوچتے رہیے گا، آپ کا سوچنا ہی میری کامیابی ہوگی کہ آپ اس تناظر میں مقام مصطفیٰ اور شب ولادت بسعادت مصطفیٰ میں یہ در آپ کے لیے کھل جائے کہ شاہدن خدا نے کہا ہے۔ میں نے معذرت چاہتا ہوں، گفتگو میں یہ انداز مناسب نہیں ہوتا، اس سے سننے والے سمجھتے ہیں شاید انہوں نے کچھ بیان نہیں کیا، حالانکہ بہت کچھ بیان کر گیا۔ لیکن اگر میں فروع کافی اور بہار الانوار سے وہ روایات بیان کروں کہ جس میں معصوم فرماتے ہیں کہ ہر شب جمعہ تم سب کے اعمال میرے جد مصطفیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ اب آپ نے سن لیا اور اس پر توجہ فرمائیں گے تو در کھلے گا۔ آپ سے ادنا سا سوال کر رہا ہوں صرف ایک در کھولنے کے لیے، انشاءاللہ حاضر ہوا تو پھر سرکار موضوع ہوا تو کئی پہلو بیان کیے جا سکتے ہیں۔ مجھے بتائیں سرکار کے حضور ہمارے اعمال پیش کرنے کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ ہم نے نماز پڑھی تو فرشتے کوئی تصویر بنا لیتے ہیں، بولے ایسا سوچ رہے ہیں؟ تو پھر سرکار کے حضور ان اعمال کو پیش کرنے کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے جو عمل میں انجام دے رہا ہوں اس کے باطن میں ایک حقیقت تشکیل پا رہی ہے، وہ حقیقت مصطفیٰ کے سامنے ہے۔ میرا عمل کا باطن کیا ہے؟ وہ باطن عمل خدا مصطفیٰ کو دکھا رہا ہے۔ اب سوچیں جس سرکار کی نظر میرے باطن پر ہے، اگر میرا ان سے رابطہ ہو جائے تو وہ میرا باطن تبدیل کر سکتے ہیں۔ توجہ ہوئی ہے؟ اس جہت سے شاہدن وہ گواہ ہے، گواہ
امت کے اعمال پر گواہ ہیں، افعال پر گواہ ہیں، کردار پر گواہ ہیں، گفتار پر گواہ ہیں، افعال پر گواہ ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب یہ پہلو اگر سامنے آ جائے تو تربیت کا ایک اور در کھولتا ہے کہ میرا باطن اللہ انسان کامل سرکار دو عالم کے حضور پیش کر دیتا ہے اور وہ میرے باطن پہ گواہ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدن، ایک جملہ ہے، ایک لفظ شاہدن، اس سے کتنے مطالب نکل آئے۔ چلو آپ کو میں نے یہ پہلو دیا، ایک عظمت کا پہلو سرکار کا، آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ خدا فرما رہا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِالشَّهِيدٍ، اللہ اکبر۔ خدا فرماتا ہے میرا حبیب بروز محشر وہ کیسا وقت ہوگا، کون سا وقت؟ اذا جب ہم ہر امت پر اس امت کے نبی کو گواہ بنائیں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِالشَّهِيدٍ، وہ کیسا وقت ہوگا جب ہر امت پر اس امت کا گواہ لایا جائے گا۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور میرا حبیب آپ کو ان نبیوں پر گواہ بنایا جائے گا۔ نہیں توجہ ہوئی، معذرت چاہتا ہوں، نہیں توجہ ہوئی آپ کی۔ میں نے کیا کہا ہے؟ قیامت کے دن ہر نبی اپنی امت کے اعمال کا گواہ ہوگا، اور خدا کہہ رہا ہے مصطفیٰ تو ان نبیوں کا گواہ ہوگا۔ جو اپنی امت کا گواہ بنے اور امت کے اعمال کا گواہ بنے اسے نبی کہتے ہیں، جو نبیوں کی نبوتوں پر گواہ بنے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ لو آپ نے یہ معنی لے لیا، اب اسے اپنے پاس رکھیے گا۔ آیت پڑھی ہے، روایت نہیں پڑھی، میں نے حدیث نہیں پڑھی کہ کسی کے لیے شک و شبہ ہو، آیت پڑھی ہے۔ اے میرا حبیب ہر نبی قیامت کے دن اپنی امت پر گواہ ہوں گے، اور اے نبی آپ ان نبیوں پر گواہ ہوں گے۔ تو ایک بات تو کہنا چاہیے نا، گواہ مانا ہی اسے جاتا ہے جو ناظر بھی ہو حاضر بھی ہو، یعنی جو عمل میں انجام دے رہا ہوں، میں انجام دے رہا ہوں، میری گواہی وہی دے سکتا ہے کہ جب میں عمل انجام دے رہا ہوں تو وہ موجود ہو، اور زمان میں بھی ہو مکان پر بھی ہو۔ اچھا عدالت میں چلا گیا، اس انسان نے گواہ بن کے واقعہ بھی دیکھا، حاضر بھی تھا، یعنی موجود، حاضر کا معنی موجود تھا اس واقعے اس کام کے وقت۔ مثلا خدا نہ کرے کسی کا قتل ہو رہا، یہ دیکھ رہا تھا، حاضر بھی تھا، اچھا ناظر بھی تھا۔ اب اگر موجود ہو اور اندھا ہو گواہی قبول ہے؟ تو موجود تو ہے، اس کا معنی اسے دیکھنے والا بھی۔ اچھا اسلامی عدالت میں یہ صرف دو چیزیں کافی ہیں؟ نہیں، ایک تیسری چیز بھی ہے۔ کون سی؟ ماشاءاللہ عادل بھی ہو۔ اگر دنیا کے گواہ کے لیے یہ تین شرطیں ہیں تو سوچو جو نبیوں کا گواہ بنے گا، جو معصوموں کا گواہ بنے گا، اس کا اپنا مقام عصمت کیا ہوگا۔ لو بھائی میں نے پوری گفتگو سرکار پر فوکس رکھی، اور قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں نے سرکار کی حیات طیبہ کا اجتماعی پہلو اور اخلاقی پہلو عرض کرنا چاہتا تھا، کچھ احادیث بھی عرض کرنا چاہتا تھا، لیکن وقت نہیں بچا، چونکہ میرے لیے ہمیشہ یہ مشکل ہوتا ہے۔ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، سوچتے رہیے گا۔ جو اپنی امت کے گواہ بنے وہ کون ہے؟ انبیاء، اور جو ان انبیاء کا گواہ بنے وہ کون ہے؟ سرکار۔ قرآن پڑھوں، یقول الذین کفروا لست مرسلا، میرا حبیب یہ کافر کہتے ہیں تو رسول نہیں، تو اللہ کا بھیجا ہوا۔ کون؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ رسول خدا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ کافر۔ آپ میرے ساتھ شامل ہوں گے۔ یقول الذین، سورہ رعد، یقول الذین کفروا لست مرسلا، یہ کفار کہتے ہیں تو اللہ کا بھیجا ہوا رسول۔ قل، انہیں کہو، کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، اے کفار میرے اور تمہارے درمیان
دیکھیں میں اشارہ کیسے کر رہا ہوں، اے کفار میرے اور تمہارے درمیان. یہ بھلا کیوں کر رہا ہوں؟ بات ممبر پہ کہہ رہا ہوں، شب ہے. میں نے یہی تقریر کرتے کرتے ملتان میں کہا، بٹی صاحب بھی ہیں، میں نے کہا کفار تمہارے اور میرے درمیان. تو ایک شخص بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، قبلہ ہاتھ کا اشارہ ذرا بدل لیں. اب میں نے کہا نہیں یار آپ نے درست کہا ہے. اے کفار میرے اور تمہارے درمیان. اللہ کہہ رہا ہے میری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے. جو انبیاء کا گواہ بنے مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کا پہلا گواہ خدا ہے. اچھا بس نہ، قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. اور اس مصطفیٰ کا دوسرا گواہ وہ ہے جس کے پاس کتاب کا. تو اب مجھے کہنے دو قرآن کی آیات کی روشنی میں، جو اپنی امتوں کے گواہ بنے وہ انبیاء ہیں، جو نبیوں کا گواہ بنے وہ مصطفیٰ ہے، جو مصطفیٰ کا گواہ بنے وہ مرتضیٰ ہے. چلیں ماشاءاللہ مجمع کہیں کا بھی ہو، دیہات کا ہو، جنوبی پنجاب کا ہو، سینٹرل پنجاب کا ہو، پوش ایریے کا ہو یا کسی عام کا، نعرہ مولا علی پر اور ذکر علی پر ہی سب بولتے ہیں. یہ بات ہے، یہ کامن شے ہے. ایسا ہی ہے نا، میں نے رسول خدا کی شان میں پونا گھنٹہ کہا، آپ ٹس سے مس نہیں ہوئے، طے کیا ہوا تھا آپ نے. لیکن جیسے ہی ذکر علی آیا تو اب نہیں، اگر مولا علی کا ذکر ہمارے لیے باعث خوشی ہے تو اس کا ذکر سبب خوشی کیوں نہ ہو، جس کی غلامی پہ علی فخر کرتا. یا رسول اللہ، میری بات میں توجہ ہے؟ نہیں میں ایسے ہی تھوڑا کہہ رہا ہوں. آپ کو اب اسی شب اسی ذکر سے اس ذکر تک نہ لے جاؤں تو یہ میلاد النبی کا فائدہ کیا؟ ایسا ہی ہے نا، میں بھی پھر دوسروں کی طرح حربے کے طور پہ استعمال تو نہ کروں، چونکہ بعد میں سننے والے بھی کہتے ہیں قبلہ آپ نے بھی ٹچ لگایا ہے لوگوں کو جگانے کے لیے. ایسا ہی ہے؟ نہیں ایسے نہیں کہنا چاہ رہا. دیکھو مولا کائنات منبر سلونی پہ تشریف فرما ہے نا، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ جو جی میں آئے پوچھو. پوچھنے والوں نے پوچھے سوال، مولا نے جواب دیے یا نہیں دیے؟ جب سب لوگ حیران ہو گئے، یا علی آپ کے پاس اتنا علم ہے، تب میرے مولا نے کہا ھذا ما ذکّنی رسول اللہ ذکّن ذکّا. یہ علم مجھے مصطفیٰ نے ایسے دیا ہے جیسے فاختہ بچے کو دانا دیتی ہے. تو بتایا اگر میرے پاس اتنا علم ہے تو سوچو دینے والے کا مقام علم کیا ہوگا. لو آخری جملہ کہہ رہا ہوں، یا علی کتنا علم آپ کے پاس ہے؟ فرمایا مصطفیٰ نے میرے پر ایک در کھولا اور میں نے 1 سے 1000 کھول دی. ماشاءاللہ آپ متوجہ، معذرت چاہتا ہوں درمیان میں جتنی باتیں کی، میں آپ کے مزاج کو جانتا ہوں، معذرت. آپ واقعاً آپ ایسا نہیں میں سوچ سکتا، لیکن جملہ کہہ رہا ہوں. مولا کائنات نے فرمایا رسول خدا نے مجھ پر ایک در کھولا اور میں نے 1 سے 1000 کھولے. اب یہ تو بات طے ہے نا. مثلاً میں اکثر مثال دیتا ہوں، یہ فون ایک ہے نا، آپ کے پاس بھی ایک. اگر میں کہوں اس کے 2 کرو تو کر سکتے ہو؟ نہیں، چونکہ ہے یہ ایک. لیکن اگر اس کے ساتھ 2 جڑے ہوئے ہیں دوسرا، تب 2 کروں گا نا. تو اس میں 2 ہونے کی گنجائش ہو تو 2 ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو 1 سے 1000 مولا نے کیے تو اس میں 1000 کی گنجائش تھی، اسی لیے ہوئے نا. تو اچھا اس کا معنی ہے ہمارے لیے 1000 کھولے، اس ایک میں 1000 تھے. تو جس نے ہمارے لیے 1000 کھول دیے وہ مرتضیٰ ہے، اور جس نے 1000 ایک میں بند کر کے مرتضیٰ کو دے دیے وہ مصطفیٰ ہے. آئے 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 سوچتے رہنا. ماشاءاللہ آپ متوجہ ہو گئے. بھئی اگر میرے لیے 1000 کھولنے والے
مولا کائنات کی عظمتیں اتنی بلند ہیں، تو سوچو جس نے 1001 میں بند کر کے، البتہ یہ ضرور کہوں گا شاید مولا نے ہمارے لیے، یقیناً ہمارے لیے کہا کہ 1 سے 1000 تمہارے لیے کھولوں گا، ایسا ہی ہے نا؟ لو مولا نے بتایا، فرمایا جب علم لینے والے تم جیسے ہو اور دینے والا مجھ جیسا ہو تو تمہارا ظرف دے کر 1 کو 1000 میں تقسیم کرنا پڑتا ہے تاکہ تمہیں سمجھ میں آ جائے۔ بس کا اتنا ہی فرق ہے، جب علم لینے والے تم جیسے ہوں اور دینے والا مرتضیٰ جیسا ہو تو 1000 کھولنا پڑتے ہیں، لیکن فرمایا اگر علم لینے والا مجھ جیسا ہو اور علم دینے والے مصطفیٰ جیسا ہو تو فرمایا 1000 الگ الگ نہیں دیتا، 1001 میں بند کر کے دے دیتا ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اگر در ایسا ہے تو شہر کیسا ہو۔ البتہ یہ ضرور ہے، مجھے اب کہنا پڑے گا، ایک بزرگ عالم دین بہت پیارا جملہ کہہ رہے تھے، مولا نے ساری زندگی کا مجھ سے پوچھو، پیغام دے رہا، پوچھو، تو پوچھنے سے انسان کے پاس کیا آتا ہے؟ ماشاءاللہ جواب سے علم آتا ہے۔ تو مولا علی جب کہہ رہے تھے پوچھو تو کیا چاہتے تھے؟ ماشاءاللہ ہم صاحب علم بنے۔ لو مولا نے فرمایا مجھ سے کچھ لینا ہے تو یہ لینا۔ اب میں سخت جملہ کہنے لگوں، میرا نہیں، بزرگ عالم کا ہے، فرمانے لگے نجف جاتے ہیں، یہاں سے نجف، اور نجف جا کے در علی پہ بیٹھ کے رو رو کے کہتے ہیں یا علی خدا سے اولاد لے دو، خدایا اس کے صدقے میں اولاد دے، کہتے ہو نا، خدایا نوکری دے، خدایا جائیدادیں دے، خدایا یہ دے، کہتے ہیں کاش ہماری دعاؤں میں پہلی دعا یہ ہو، یا علی آپ باب علم ہیں، مجھے در علم پر آیا ہوں، مجھے معرفت دے دے، مولا مجھے معرفت دے دے، مولا مجھے شعور حیات دے دے، مولا مجھے مقصد حیات دے دے، مولا مجھے اس زندگی کی حقیقت سے آشنا کر دے۔ لو سب سے بڑی دولت، مولا مجھے بے نیازی دے دے۔ کس کی نسبت؟ دنیا کی نسبت۔ چونکہ بے نیازی مل بھی گئی، جھونپڑی میں بیٹھ کر بھی مطمئن رہوں گا، اگر بے نیازی نہ ملی اور حرص رہا تو محلوں میں بیٹھ کر بھی مضطرب رہوں گا۔ میری بات پر توجہ ہوئی ہے؟ یہ ہے، مجھے بے نیازی دے دے، دنیا کی نسبت اپنے ساتھ منسلک کر لے۔ یا علی میرے سامنے آپ در علم ہیں، معرفت کا کوئی در کھولے کہ میں بھی سلمان کے قریب ہو جاؤں۔ جملہ میں نے بڑا پیارا کہا ہے، میں بھی سلمان کے قریب ہو جاؤں۔ کیوں؟ فرمایا سلمان نے آپ سے کچھ نہیں مانگا، آپ سے آپ کو مانگا ہے۔ بھئی یہی فرق ہے، ابو ذر، سلمان، مقداد، عمار، وہ علی سے غیر علی نہیں مانگ رہے تھے، علی سے علی مانگ رہے تھے، اور پھر اس علی سے علی کا خدا مانگ رہے تھے۔ ایسا ہی ہے نا؟ اس لیے سلمان بن گئے، ابو ذر بن گئے، عمار بن گئے، مقداد بن گئے، مالک بن گئے۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو آج کی شب شہر علم کی شب، در علم بھی آپ کے پاس، شہر علم بھی آپ کے پاس۔ خوش قسمت ہو، سرکار دو عالم، فخر موجودات، وجہ تخلیق کائنات، مقصود حیات، آپ ہم سب سے کیا چاہتے تھے؟ خدا نے سرکار کی بعثت کو 4 چیزوں میں منحصر کیا ہے، یعلمہم الکتاب وَيُزَكِّيهِمْ وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آیاتِ۔ میری بات میں توجہ ہے؟ 4 چیزیں، تعلیم کتاب، حکمت، اس کا معنی سرکار معاشرے کو جاہل دیکھنا، بامعرفت دیکھنا چاہتے ہیں۔ رسالت مآب کو جہلاء سے محبت نہیں، علماء سے محبت ہے۔ ایسا ہی ہے۔ میں نے آج ایک مختصر سا پیغام، ملتان میں صبح تھا، دوستوں نے کہا ایک پیغام دی، آج شب ولادت ہے، میں نے ایک آیت پڑھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 128، سرکار دو عالم کو خدا فرما لقد جاءکم رسول، میں نے من انفسکم، تم میں سے، تم جیسا یعنی انسانی شکل میں رسول بھیجا جو انہی اوصاف و صفات کا مالک ہے۔ خدا کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، رسول کو تمہارا گمراہی میں ہونا گراں گزرتا ہے۔ یہ بچے، گراں کا معنی کیا ہے؟ گراں کا معنی بوجھ، ایسا ہی ہے نا؟
ایسے ہی بوجھ ہے، یعنی سرکار کو اذیت ہوتی ہے، کس سے؟ انسانوں کی جہالت سے، گمراہی سے، خدا سے دوری سے۔ میری بات کو توجہ ہے؟ یعنی چاہتی ہو نا سرکار دو عالم کو تکلیف سے نکالے، بہت بڑا جملہ ہے خدا کے لیے، سرکار کو اذیت سے نکالے، اذیت سے۔ خدا کہہ رہا ہے میرے رسول کو امت کی گمراہی سے، جہالت سے، بے دینی سے، خدا سے دوری سے اذیت ہوتی ہے۔ تو سرکار کو یہ اذیت صرف اس دور میں ہوتی تھی یا آج بھی ہوتی ہے؟ آپ کی حیات کے قائل ہیں یا نہیں؟ قائل ہے نا؟ تو سرکار کو آج بھی اذیت سرکار کو، خدا کہہ رہا ہے کہ میرے رسول کو امت کی گمراہی سے، جہالت سے، بے دینی سے، بے پرواہی سے، بے حسی سے اذیت ہوتی ہے۔ دوسرا خدا کہہ رہا ہے میرا رسول تمہارے لیے کیا ہے؟ حریص علیکم، تمہاری بھلائی کے لیے بہت زیادہ خیر خواہ ہے۔ میری بات کو نہیں توجہ ہے؟ خیر خواہی کا جذبہ کیا ہوتا ہے؟ سامنے والے کو پتہ نہ بھی ہو پھر بھی اس کی خیر خواہی کرنا۔ چلو آسان مثال دیتا ہوں، بیٹا بچہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہا ہوتا ہے نا، اس سے خدا کرے اگر اولاد ایسی ہو جائے تو انسان کا امتحان ہے، لیکن وہ بچہ پڑھتا نہیں یا کچھ بھی نہیں کرتا تو باپ اذیت میں رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے؟ تو اس کی اذیت کا سبب کیا ہے؟ چونکہ اولاد ہے۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ بچے کو پتہ نہیں چل رہا، یہ پھر بھی اس کی بھلائی چاہتا ہے یا نہیں؟ باپ چاہتا ہے نا۔ لو آپ 70 ماں باپ کو اکٹھا کرو، سرکار کی اذیت اس سے زیادہ ہے۔ نہیں توجہ؟ سرکار ہمارے خیر خواہ 70 ماں باپ سے بھی زیادہ ہیں، خیر خواہ، ہماری بھلائی چاہتے ہیں، بھلائی۔ آخری 2 صفات خدا نے کیا بیان فرمائے؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میرا رسول مومنین کی نسبت رؤوف ہے، مہربان ہے، شفیق ہے، رحیم۔ یہ دونوں صفات اللہ کے ہیں یا نہیں؟ بولیے، رؤوف الرحیم۔ تو اب آپ خدا کے صفات کو بندے میں جب استعمال کریں گے تو ظاہر ہے وہاں پر ذاتی ہے، یہاں پر عطا کی ہے۔ تو ایک جملہ تو کہوں نا، گویا اللہ نے اپنے رؤوف الرحیم ہونے کا مظہر مصطفیٰ کو بنا دیا۔ خدا نے کہا خالق ہونے میں مجھ سے زیادہ کوئی رؤوف الرحیم نہیں، مخلوق میں مصطفیٰ سے زیادہ کوئی رؤوف الرحیم نہیں۔ جو اتنا مہربان اور شفیق رسول ہو اور جس امت کو ایسا رؤوف رحیم شفیق رسول ملے، اس امت کا کردار، گفتار، افعال، اعمال، اجتماعی اور فردی کیسے ہونے چاہیے۔ میری دعا ہے پروردگار مجھے اور آپ کو ان آیات کے صدقے، اس فرمودات کے صدقے، سرکار کی صفات و اوصاف کے صدقے ویسا بنائے جیسا سرکار چاہتے ہیں۔ خدایا بحق کے سید الانبیاء امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکا، چونکہ سرکار کی اہمیت کے پیش نظر میں نے گفتگو کو فوکس رکھا سرکار پر ہی۔ آپ خود دیکھ لیں کہ جب رسول ایسا ہے تو اس کا نائب کیسا ہوگا، ایسے رسول کا وارث بھی ایسا ہی ہوگا، وہ بھی رؤوف ہے، وہ بھی رحیم ہے، وہ بھی حریص ہے مومنین کی نسبت، وہ بھی ہم سب کو دیکھ کر اس تکلیف میں اذیت میں رہتے ہیں۔ آج امام زمان سرکار دو عالم کے تمام حقیقت کا مظہر ہے، تو امام زمان بھی ہماری جہالت، ہماری بے دینی، ہماری دین سے دوری یا ہمارے ممبروں پر ہونے والے شرک اور جشن کے نام پر بے دینی سے سرکار کو بھی اذیت ہوتی ہے، امام زمان کو بھی اذیت ہوتی ہے۔ ایسے جشنوں میں جو جشنوں کے نام پر بے دینی ہے، میں ممبر سے کہہ رہا ہوں شریک ہونا حرام ہے۔ جہاں بے دینی پھیلائی جا رہی ہو، جہاں شرک پھیلایا جا رہا ہو، جہاں جشن کے نام پر بے دینی پھیلائی جا رہی ہو، وہاں شامل ہونا حرام ہے، حرام۔ کیوں؟ چونکہ امام زمان کے اذیت کا سبب بنتا ہے۔ خدایا ہمیں قلب یوسف زہرا امام زمان جو حقیقت محمدی کا جلوہ ہے، جو
وسیع و وارث مصطفیٰ ہیں، پروردگار ان کے قلب کو اور سرکار دو عالم کے قلب مطہر کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا آج کی شب رحمت للعالمین کی آمد کی شب ہے، حاضرین پہ اپنی رحمت کے در کھول دے، حاضرین کی تمام مشکلات آسان فرما، پروردگار ہماری دین و دنیا دونوں کامیاب فرما، ہمیں سعادت دنیا و آخرت عطا فرما۔ ہمارے ملک پاکستان میں ایک آفت اور ایک مصائب ہیں، ابھی میں گیا موٹر وے پہ دیکھا کہ آبادیوں کی آبادیاں اس وقت سیلاب میں ہیں، پروردگار اس سیلاب میں صرف خدائی آفت نہیں ہے، ممبر سے کہہ رہا ہوں، اب کیا کروں، وقت ختم ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں، یہ جو مصائب حکومتوں کی نااہلی سے آئیں، وہ ایک طرف جس پر مصیبت آئی ہے اس کے لیے امتحان ہے، لیکن جس کی وجہ سے آئی ہے وہ مجرم ہے، اور انشاءاللہ یہ سب اللہ کے ہاں جواب دہ ہے۔ جو اس وقت صرف تصویریں کھنچوانے میں اور سر کو بھر کے لباس پہن کر ان مصائب و علام میں گرے ان کو مذاق اڑانے کے جاتے ہیں، انہیں اتنی شرم نہیں، حیا نہیں ہے کہ کم از کم اپنا لباس ایسا پہن جائیں کہ غریب کو دیکھ کے اس کے اندر احساس کمتری پیدا نہ ہو۔ خدایا ہمیں ایک درد دل رکھنے والے، سرکار جس امت کا درد رکھتے تھے، لوگوں کی گمراہی، غربت، افلاس دے کر سرکار تڑپتے تھے، خدایا ہمیں درد دل رکھنے والے حکمران عطا فرما۔ پروردگار ہم سب میں اپنے معاشرے کے محرومین اور مستضعفین کی نسبت کے احساس عطا فرما۔ سرکار کے میلاد کا منانے کا اور سرکار کو خوش کرنے کا ایک طریقہ ان کے ساتھ ہمدردی اور اپنی استطاعت کے مطابق ان کی حمایت اور ان کی مدد ہے۔ پروردگار ہمیں ان کی مدد کرنے کی سرکار کے صدقے میں توفیق عطا فرما۔ جن پہ یہ مصیبت آئی ہے پروردگار غیب سے ان کی مدد فرما، حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ پروردگار ہمارے اس جشن کو اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرما۔ یہ پیروان محمد و آل محمد پر، سرکار دو عالم کے عاشقوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اس جشن کے صدقے میں حاضرین کے اور بندہ حقیر کے خانوادہ کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، اعلیٰ علیین میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔